حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول شریف کی ان پر نور ساعتوں میں سید الایام جمعۃ المبارک کے دن شہروں میں سب سے بہترین جگہ اللہ رب العزت کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ رب کعبہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو سنا کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص، للہیت، لوجہیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو کی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈنکا بجاتے رہے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی اپنی اپنی امت کے سامنے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرتا رہا۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو یہ بتاتا رہا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، جن کی خاطر یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، جو حبیب کبریاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الاولین و سید الآخرین ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ پچھلے کئی سال میں منکرین میلاد کو سمجھے جواب دیتا رہا، ان کے رد میں، ان کے اعتراضات کے جوابات میں خطاب کرتا رہا، اور ہمارے لوگ جو فروعات اور خرافات ہمارے لوگوں نے جو شامل کی ہیں ان کی سختی سے ہم تردید کرتے رہے اور مذمت کرتے رہے۔ مگر اس سال میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کی تخلیق سے لے کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے لے کر وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک ترتیب وار اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارا موضوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جو نور پاک ہے، اس کی تخلیق اور اس کی اولیت کے حوالے سے ہے، اور اگلے جمعے سے انشاءاللہ العزیز ترتیب وائز ہمارا موضوع شروع ہو جائے گا کہ آقا علیہ السلام کا نور پاک سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت انور میں رکھا گیا، تو اس وقت پھر کیا کیا کرامات کا، کیا کیا معجزات کا ظہور ہوا۔ پھر آقا علیہ السلام کا نور اقدس اماں حوا سلام اللہ علیہا، اماں حوا سلام اللہ علیہا کی طرف جب منتقل ہوا تو پھر ان کے سامنے کن کن معجزات کا صدور ہوا۔ پھر شیش علیہ السلام کے پاس آیا تو حضور کے کیا کیا معجزات کا ظہور ہوا۔ تو سلسلہ وار ہم پڑھتے پڑھتے پھر سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تک آئیں گے، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے
تو وہ جو حضور کا بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت حضور علیہ السلام کی برکات اور حضور علیہ السلام کے معجزات کا کیا کیا صدور ہوا، یہ بڑا محبت کا موضوع ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو نہایت ادب سے عرض کروں، آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدارج النبوت کو کثرت سے پڑھا کریں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی معارج النبوت کو پڑھا کریں، آپ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفاء کو پڑھا کریں۔ یہ کتابیں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان سے بھری ہوئی ہیں۔ تو جس طرح آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے، اسی طرح آپ کے دل میں آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کی دھاک بیٹھتی جائے گی۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی ہستی کی عظمت اور شان دل میں بیٹھ جائے، اور فرماتے ہیں جس قدر زیادہ عظمت اور شان بیٹھتی جائے، اسی قدر پھر اس ہستی سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ اور یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاء شریف میں کمال بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص آتا ہے، وہ کوئی بھی کمال کسب کے ذریعے سے پاتا ہے۔ مثلاً کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، محنت کر کر کے، پڑھ کے، جگرتیں کر کر کے، شب زندہ داریاں کر کر کے وہ ڈاکٹر بنا۔ کوئی بندہ عالم بنا تو کتابیں پڑھ کے کتابوں کے سمندروں سے گزر کے پھر وہ جا کے عالم بنا۔ کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت کے لیے ہمہ وقت یاد باری تعالیٰ میں، عبادت میں، سجدہ ریزیوں میں، تسبیح و تحلیل میں رہتا ہے، تو پھر جا کے وہ عابد کا ٹائٹل پاتا ہے۔ تو الغرض اس طرح آپ سمجھ لیں، کوئی بھی کمال ہے ہم کسب کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، مگر آقا علیہ السلام کی یہ انفرادیت ہے، آقا علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے کہ آقا علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کسب کے ذریعے سے کوئی کمال حاصل نہیں کیا، بلکہ حضور دنیا میں تشریف ہی اس حال میں لائے کہ ساری شانیں اللہ نے حضور کے دامن میں ڈال دی تھی۔ حضور علیہ السلام دنیا میں بعد میں تشریف لائے، تمام کمالات، تمام معجزات، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے پاس جتنے کمالات تھے، معجزات تھے، عظمتیں تھیں، شانیں تھیں، فضائل تھے، خصائل تھے، شمائل، سارے کے سارے جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو دے دیے، اور ان کے علاوہ بھی پھر وہ شانیں، وہ معجزے عطا کیے جو کسی بھی پیغمبر کے پاس نہ تھے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا عالم ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب، اور روشن۔ مفتی احمد یار قاسم نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے ساتھ روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اندھیرا ہو، کتاب سامنے آپ پڑھ ہی کچھ نہیں سکتے، تو فرماتے اللہ نے کتاب بھی بھیجی اور ساتھ روشنی تاجدار کائنات کا نور اقدس بھی بھیجا، کہ حضور کے نور اقدس سے یہ کتاب ہمارے اوپر ظاہر ہو گئی، ہم اس کو پڑھنے کے قابل ہو گئے، اس سے اکتساب فیض کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور اقدس کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا۔
کل الخلائق من نوری، پھر ساری خلائق کو آگے میرے نور سے خلق کیا۔ فرمایا سب سے پہلے مجھے بنایا اور پھر آگے ساری مخلوقات کو میرے نور کے فیض سے بنایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، ترمذی شریف میں، مشکات شریف میں حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، متا وجبت لکن نبوتا، آقا آپ یہ تو فرمائیں کہ آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے، آپ کی نبوت کب سے واجب ہوئی، کب سے ثابت ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، میں اس سے بھی پہلے کا نبی ہوں۔ یعنی فرمایا جسم بن چکا تھا مگر اس میں روح ابھی داخل نہیں ہوئی تھی، روح اور جسم کے درمیانے مرحلے میں تھے جناب سیدنا آدم علیہ السلام، اور مجھے رب کائنات نے اس سے بھی پہلے کا نبی بنا دیا تھا۔ پھر عزیزان محترم دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، فرمایا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی مٹی میں پانی ڈال کے اللہ نے اس کو گوندا ہوا تھا، ابھی وجود آدم بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، میں اس سے پہلے کا نبی ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی نبوت اور اپنے ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں کہ میں کب سے نبی ہوں اور کب سے ہوں میں۔ پچھلے جمعے ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کی تفسیر میں سارا یہ ہم نے پڑھ دیا ہے۔ بسم اللہ۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر مشکات شریف میں ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ رب العزت کے حضور اس وقت خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، پہلے تھا نبی، میں اس وقت آقا اللہ رب العزت کے حضور اللہ کی بارگاہ اقدس میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی پانی سے گوندی ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کا میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی اللہ نے ازل سے یہ طے کر لیا، فیصلہ فرما لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت تمام ہو جائے گی، ختم نبوت کا تاج میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ پہنانا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، میں اپنے امر کو بیان کرتا ہوں۔ یہی کچھ ہم کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام، ایک بڑی زبردست بات آپ کو کہوں ضمناً، جو ہمارے احباب، جو ہمارے دوست ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں ناقدین کہ جی آپ میلاد مناتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ سارے دوست سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، فرق ہے کہ ہم اپنے جلسے کا نام رکھتے ہیں میلاد النبی، آپ رکھتے ہیں سیرت النبی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیرت النبی کا جو جلسہ ہے یہ آپ قرآن میں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ پھر میلاد النبی کیا ہے کہ ہم اس میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطاب حضور کی عظمت اور شان میں کرتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر، کمالات کا ذکر، حضور علیہ السلام کی سیرت اطہر کا ذکر، حضور کے اخلاق پاک کا ذکر، کبھی حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کے کسی باب کو، کبھی کسی باب کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں فرماتے ہیں کیا چیز غلط ہے؟ باقی جو خرافات فروعات لوگوں نے شامل کر لیں، آپ سب گواہ ہیں، میں ان کو بار بار اس کی مذمت کرتا ہوں، سختی سے اس کو مسترد کرتا ہوں۔ عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے امر اول کو خود بیان کرتا ہوں،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو پچھلے جمعے میں نے عرض کی کہ آپ نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو پھر اللہ کے حضور دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب ذوالجلال وہ نبی جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو امام الانبیاء ہے، اے رب ذوالجلال جو تیرا حبیب ہے، تیرا محبوب ہے، یہ تیرے گھر کی جو نوکری چاکری خدمت کی ہے، اس کا صلہ یہ مانگتا ہوں اس نبی آخر الزمان کو میری ذریت اور میری اطرت میں سے کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تو حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا، فرمایا میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ وہ اپنی امت میں کھڑے ہو کے فرماتے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ اور فرمایا میں اپنی امی جان سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کا وہ رویائے مبارکہ ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو بالیقین اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری اماں جان کے بطن سے ایک نور ظاہر ہوا۔ فرمایا حالانکہ وہ مکے میں تھیں، مگر جب ان کے وجود مسعود سے میرے نور کا ظہور ہوا، اس نور سے شرق سے لے کے غرب تک ساری کائنات منور ہو گئی۔ میری امی جان نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ رویائے مبارک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو محدثین شارحین حدیث فرماتے ہیں اس سے تین باتیں ظاہر ہوں۔ ایک یہ کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے آدم سے بھی پہلے تخلیق کیا، دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام کو ازل سے اللہ نے لکھ دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور تیسرا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا وجود پاک، آپ کا نور پاک حسی تھا، محسوس ہونے والا تھا۔ اگر حسی نہ ہوتا، محسوس ہونے والا نہ ہوتا تو مکے میں بیٹھ کر اس نور کی روشنی میں آپ کی اماں جان شام کے محلات کو نہ دیکھ لیتی۔ پھر عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 14,000 سال پہلے کا، یہاں پہ حضور علیہ السلام نے عدد بھی بیان کر دیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نور تھا، اور میرا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ پھر بہت مشہور حدیث ہے، اس کو علامہ زرقانی نے بیان کیا، امام قسطلانی نے بیان کیا، امام نبہانی نے بیان کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، امام حلبی نے بیان کیا، حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مسلک دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا آپ ہمیں فرمائیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے۔ اب یہ اس کی بڑی لمبی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جب اللہ پاک نے میرے نور اقدس کو تخلیق کر دیا تو میرے رب ذوالجلال نے جہاں چاہا میرا نور سیر کرتا رہا، عالم بالا و اعلیٰ میں قرب رب لم یزال میں میرا نور سیر کرتا رہا، اور پھر جب رب کائنات نے کائنات کو وجود ہستی بخشنا چاہا، جب کائنات کو تخلیق کرنا چاہا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے نور پاک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے سے اللہ پاک نے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا، چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ کو بنایا،
दूसरे हिस्से से अपनी कुर्सी को बनाया, तीसरे हिस्से से बाकी मलाइका को बनाया, फिर चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले से अल्लाह ने आसमान को बनाया, दूसरे हिस्से से ज़मीन को बनाया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया, चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फरमाया लोगों, इस तरह मेरे नूर अक़दस को अपने नूर पाक के फैज़ से पैदा किया, फिर आगे मेरे नूर पाक से सारी कायनात को अल्लाह तख्लीक फरमाता गया, तख्लीक फरमाता गया। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा मैंने अर्ज़ की, अल्लामा मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने भी इसको नशर उत्तीब में लिखा, सीरत हलबी में इमाम हलबी ने लिखा। फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह और तो मैं कुछ नहीं जानता अपनी उम्र के बारे में, थोड़ा सा एक हिसाब है वो बताता हूँ। फरमाया जिब्राईल बताओ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लजपाल आका, चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता था। मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा तुलू होते देखा है। 70,000 साल के बाद तुलू होता था, नमूदार होता था, और मैंने उसको 72,000 बार देखा है। आगे आका मेरी उम्र का हिसाब आप खुद लगा लें। जब आपने ये कहा तो सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल या जिब्रीलु व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राईल अल्लाह की इज़्ज़त की कसम वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान का अंदाज़ा अब आप इससे लगाएं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदीस पाक में आता है, जिब्राईल हज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत पाक में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपका रब फरमाता है मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया मगर आपको मैंने अपना हबीब बनाया है, और फरमाया किसी मखलूक को मैंने आपसे ज़्यादा बुज़ुर्गी, अज़मत और फजीलत नहीं दी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अलैहिस्सलाम को आके ये इत्ला दी, वही के ज़रिए ख़बर दी कि अल्लाह पाक ने आपको अपना हबीब बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, आप हबीब हैं। और साथ फिर फ़र्क बयान किया खलील और हबीब का कि सारी मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अफजलियत, शर्फ और बुजुर्गी आप सरकार की ज़ात अक़दस को हासिल है। फिर फरमाया बेशक मैंने दुनिया और अहले दुनिया को अल्लाह पाक का पैगाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं। आका अल्लाह पाक फरमाता है, ए मेरे महबूब, मैंने दुनिया और अहले दुनिया को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि उनके सामने महबूब मैं तेरी इज्जत को जाहिर करूं। सारी मखलूक को मैंने इसलिए पैदा किया है कि उनको दिखाऊं मैंने तुझे कितनी बुजुर्गी अता की है, कितनी अजमत अता की है, कितना शर्फ अता किया है, और मेरी बारगाह अक़दस में तेरी महबूबियत का आलम क्या है। सैयदना अली गुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह रावी हैं, फरमाते मैंने आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, आका अल्लाह ने आपको इसलिए तख्लीक फरमाया। फरमाते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली जब मुझ पर वही नाज़िल हुई तो मैंने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला कि आपने मुझे किस लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे हबीब, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मैंने आपकी ज़ात अक़दस को न बनाना होता, न मैं ज़मीन को बनाता, न आसमान को बनाता, माते मैंने फिर अर्ज़ की, मौला आपने मुझे क्यों तख्लीक किया है। फरमाया मेरे महबूब, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर मैंने आपको न बनाना होता मैं जन्नत और दोज़ख को भी न बनाता। फिर आप सुने अज़ीज़ान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अब मोहब्बत के साथ बैठें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब अल्लाह पाक ने अलवाह तौरात नाज़िल की, आप बहुत खुश हुए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, बारी ताला मुझे तूने इस करामत से किस वजह से सरफराज किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, कलीम इसलिए
کہ میں نے تیرے دل کو سب سے زیادہ عاجزی کرنے والا پایا ہے، اور آپ سرکار کو جو الواح تورات عطا کیے گئے، آپ نے ان الواح تورات کو دیکھا، ان الواح تورات کو پڑھا آپ سرکار نے۔ الواح تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان پڑھی۔ حضور کی شان تو برا البرا ہے، آقا علیہ السلام کی امت کی شان پڑھی۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کہ ایک ایسی امت آئے گی جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی۔ باری تعالیٰ اتنی شان والی وہ امت ہوگی، یہ کام تو نبیوں کا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا یہ تو انبیاء کا کام ہے۔ اے رب ذوالجلال میں التجا کرتا ہوں وہ والی امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کلیم یہ امت تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کہ وہ امت سب سے آخر میں آئے گی مگر جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ بتاتا رہتا ہوں حضور نے شب معراج عرض کی باری تعالیٰ تو نے نبوت کے حساب سے، نبی ہونے کے حساب سے اور میرے نور مصطفیٰ کی تخلیق کے حساب سے تو مجھے سب سے پہلے بنایا تھا، مگر سارے نبیوں کے بعد دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرمایا محبوب اس لیے سب کے بعد بھیجا تاکہ تیرے غلاموں کو قبروں میں تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے، تیرے غلاموں کو قبروں میں تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے۔ باری تعالیٰ آئے تو سب کے بعد تھے، قیامت کے دن حساب سب سے پہلے کیوں ہوگا؟ محبوب اس لیے کہ تیرے غلاموں کو میدان حشر میں تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے۔ تو عرض کی باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا اے کلیم یہ امت تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کسی نبی کے امتی کے پاس یہ شرف نہ تھا کہ اللہ نے جو اس کو کتاب دی اس کی امت اس کتاب کی حافظ بنے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت قوم یہود ان کو تورات عطا کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو انجیل زبانی یاد نہیں تھی، داؤد علیہ السلام کی امت کو زبور زبانی یاد نہیں تھی، مگر فرمایا میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کہ اس امت کی یہ شان ہوگی کہ جو قرآن نازل کیا جائے گا وہ اس کے حافظ ہوں گے، اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کریں گے، بغیر کتاب کے زبانی اس کو پڑھیں گے۔ باری تعالیٰ اتنی شان والی وہ امت ہوگی وہ مجھے دے دے۔ فرمایا کلیم وہ امت تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کہ اس امت کی یہ شان ہوگی وہ کفار سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، تیری رضا کی خاطر اپنی جانیں لڑائیں گے، اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے دین کی حقانیت کے لیے اور سربلندی کے لیے قربان کریں گے، حتیٰ کہ خردجال کانے کے ساتھ اس نبی کے امتی جنگ کریں گے۔ اے اللہ اتنی شان والی امت ہے، اے رب ذوالجلال یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا اے میرے پیارے کلیم یہ امت تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر اس کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کہ ہم جنگ پر جاتے ہیں، جنگ میں جو کچھ بھی ہمیں مال غنیمت ملتا ہے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم قربانیاں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ہمیں آرڈر لا کے رکھ دو، آسمان سے آگ اس کو جلا دیتی، جس کا قبول ہو جائے آگ آ کے جلا دیتی ہے، جس کا قبول نہ ہو وہیں پڑا رہتا ہے، اور گھر پھر بھی لے جانے کی اجازت نہیں۔ مگر میں پڑھتا ہوں مولا اس امت کی یہ شان ہوگی کہ ان پر جنگ کے بعد جو مال غنیمت آئے گا وہ بھی حلال ہوگا، قربانیاں بھی حلال ہوں گی، صدقات بھی حلال ہوں گے کہ امیر غریبوں کو دیں گے۔ باری تعالیٰ اتنی شان والی وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا کلیم یہ تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں کہ اس امت کی یہ شان ہوگی
ہماری امتوں کے لیے ہے کہ جب نیکی کر لیں پھر ثواب ملتا ہے، مگر امت مصطفیٰ کی یہ شان ہوگی کہ وہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کریں گے تو تو ان کو نیکی کا ثواب دے دے گا، اور جب وہ نیکی کر لیں گے کریں گے ایک اور تو ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک عطا فرمائے گا اور بغیر حساب کتاب کے عطا کرے گا۔ باری تعالیٰ اتنی شان والی وہ امت ہے، وہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا اے کلیم وہ امت تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں اس کتاب میں پڑھتا ہوں اس امت کی یہ شان ہوگی کہ جب تو اس امت کے متقین کو، صالحین کو، اولیاء اللہ کو بغیر حساب کتاب کے بخشے گا اور تو فرمائے گا اے میرے ولیو، اے میرے متقین بندو، آج تمہارے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ۔ باری تعالیٰ تیرے فرمانے پر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو فرمائے گا میرے ولیو ہر کوئی جنت کے لیے ترس رہا ہے، جاتے نہیں وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم کیسے چلے جائیں؟ ربنا اخواننا الذین کانوا یصلون معنا، بخاری شریف ہے، ویصومون معنا ویعملون معنا وفی روایت ویحجون معنا۔ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ، وہ اولیاء کہیں گے رب ذوالجلال ہم کیسے جنت میں چلے جائیں؟ ہمارے کئی بھائی جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں، ہمیں لجپال کون کہے گا؟ میں باری تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب ذوالجلال میں پڑھتا ہوں جس طرح بچہ اپنی بات منوانے کے لیے ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، جب تک اس کی بات مان نہ لی جائے تب تک وہ ضد کرتا رہتا ہے۔ وہ تیرے ولی ایسے ضد کریں گے اور تو ان کی خاطر ان سے محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، تعلق رکھنے والوں کو دوزخ سے نکال کے ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ اتنی شان والی وہ امت ہے رب ذوالجلال، یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا کلیم یہ امت تو میں نے اپنے حبیب احمد نبی کے لیے بنائی ہے۔ پھر یہاں تک جب بات پہنچی حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات کی تختیاں پرے رکھ دیں اور رو کے عرض کی یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رب ذوالجلال اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی ہے تو مجھے ہی اس امت میں سے کر دے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام التجا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں کلیم تیرا زمانہ پہلے گزر جائے گا۔ اور پڑھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو غلط فہمی ہے کوئی، میلاد النبی کا صرف یہ مطلب ہے ہم لوگوں کو حضور کی شان بتاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی آگ کے بھانپڑ جلاتے ہیں، آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں اے نوجوانوں کہاں بھٹک رہے ہو، آؤ تمہیں بتائیں تمہاری کیا شان ہے۔ جب تمہاری یہ شان ہے تو سوچو جس آقا کے تم امتی ہو ان کی کیا شان ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان بتاتے ہیں، حضور کی محبت کے جام بھر بھر کے پلاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی معرفت اور شناسائی عطا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے ساتھ معمور کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہ مادی دنیا کی وجہ سے، یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی طلبات، رغبات اور دنیا کی چاہتیں اور نفسانی شہوتیں جو بندوں کو حضور سے دور کر رہی ہے۔ میلاد النبی کا مطلب یہ ہے عظیم الشان جلسے کر کے بتاتے ہیں لوگوں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، ادھر کہیں بھی سکون نہیں ہے، اے قلب و باطن کا سکون چاہنے والوں آؤ غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، آؤ دلوں کو عشق مصطفیٰ سے معمور کر لو۔ خدا کی قسم آقا کی غلامی میں، حضور کی محبت میں، آقا کی چاہت میں، سرکار کے عشق میں وہ لذت ہے کہ کائنات کی کسی شے میں وہ لذت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے میلاد النبی کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الواح تورات کو دیکھا، بس 2 منٹ میں ختم کر دوں گا، آپ لے کے آئے وہ الواح تورات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں آقا یہ تورات کی تختیاں ہیں، آپ اجازت دیں میں آپ کو سناؤں؟
جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، آقا علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، یوں لگتا تھا جس طرح سرخ انار کسی نے حضور کے چہرہ انور پہ گرا دیا ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کس تورات کی بات کرتا ہے اور کن الواح تورات کی بات کرتا ہے؟ خدا کی قسم آج صاحب تورات نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی میں مصطفیٰ کی غلامی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ کس تورات کی بات کرتا ہے تو؟ پھر عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اگر تو میرا قرب چاہتا ہے، محبت سے ذرا بیٹھنا، میرا قرب چاہتا ہے اور ایسا قرب جس طرح تیری گویائی تیری زبان کے قریب ہے۔ اب دیکھو نا گویائی زبان کے کتنا قریب ہے کہ زبان ہے تو گویائی ہے، گویائی ہے تو ملی ہوئی ہے ساتھ۔ فرمایا کلیم تو چاہتا ہے جتنی تیری گویائی تیری زبان کے قریب ہے میں تجھے اتنا اپنا مقرب بنا لوں؟ جی باری تعالیٰ چاہتا ہوں۔ فرمایا تو چاہتا ہے جتنی تیری بینائی تیری آنکھوں کے قریب ہے تجھے اتنا قریب کر لوں؟ تو چاہتا ہے جتنی تیری سنوائی تیری آنکھوں کے قریب تیرے کانوں کے قریب ہے اتنا تجھے قریب کر لوں؟ اے کلیم تو چاہتا ہے جتنی تیری روح تیرے جسم کے قریب ہے؟ جی باری تعالیٰ یہ قرب چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے نبی آخر الزمان محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ محمد اور امت محمد بتا تو صحیح یہ کون ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا کلیم پوچھنا چاہتا ہے یہ کون ہے تو سن، لولا محمد و امتہ، اے میرے کلیم اگر میرے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا اور اپنے محبوب کی امت کو نہ بنانا ہوتا تو سن، لما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت کو بناتا نہ میں دوزخ کو بناتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج کو بناتا نہ چاند کو بناتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ رات کو بناتا نہ دن کو بناتا، ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاکا، اے کلیم سن اگر حبیب کو نہ بنانا ہوتا اور محبوب کی امت کو نہ بنانا ہوتا نہ کوئی فرشتہ مقرب ہوتا نہ کوئی نبی مرسل ہوتا حتیٰ کہ کلیم تو بھی نہ ہوتا۔ آج کی باری تعالیٰ یہ تو بتا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم سن، کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کلیم وہ ہے جو خدا کی تمنا کرے، جو میرا تمنائی ہو اسے کلیم کہتے ہیں، جو میرا متلبی ہو اسے کلیم کہتے ہیں، جو میرا مشتاق ہو اسے کلیم کہتے ہیں، جو میری چاہت کرے اسے کلیم کہتے ہیں، اور جس کی میں خود خدا چاہت کروں، جس کا میں خود مشتاق ہوں، جس کی میں خود تمنا کروں اسے حبیب کہتے ہیں۔ آج کی باری تعالیٰ بتا تو صحیح کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو مجھے ملنے میرے دیدار کی تمنا کرے تو میں کہوں پہلے 40 دن روزہ رکھ عبادت کر، پھر وہ خود طور پہ چل کے آئے اور میں کہوں وخلانا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے نالین اتار دے کہ یہ وادی مقدس ہے۔ مگر حبیب وہ ہے جو خود اپنے گھر میں اپنے بستر استراحت میں استراحت فرما رہا ہو اور میں خود جبرائیل کو بھیجوں، جنت سے اس کے لیے سواری بھی بھیجوں، جنتی پوشاک بھی بھیجوں، جنتی نالین بھی بھیجوں، جنتی امامہ بھی بھیجوں، لاکھوں نوری فرشتوں کا جلوس بھی بھیجوں اور کہوں جا جبرائیل میرے یار کو میرے پاس لے آ۔ فرما کلیم وہ ہے جو ملنے کی تمنا کرے اور حبیب وہ ہے جس کی ملنے کی تمنا میں خود خدا کروں۔ دوستو وقت ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جب میں زبور پڑھتا ہوں میری اس عبادت گاہ میں ایک ایسا نور ظاہر ہوتا ہے جس نور سے میرے دل کو راحت چین سکون ملتا ہے۔ اے رب ذوالجلال اس نور کی وجہ سے
میرا عبادت خانہ روشن و منور ہو جاتا ہے، جب وہ نور ظاہر ہوتا ہے تو میری اس عبادت کے محراب اور در و دیوار جنبش میں آ جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا اے داؤد یہ میرے حبیب محمد کا نور پاک ہے، جو تیرے اوپر ہم ظاہر کرتے ہیں تو یہ کیفیات کا ورود ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، حضور کے عشق میں زندہ رکھے، حضور کے عشق میں موت عطا فرمائے۔